بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن لائن جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں میری آواز پہنچ رہی ہے جی؟ یس سر. الحمدللہ. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں. اللہ کے رحم و کرم کے سائے میں ہم لوگ جی رہے ہیں دنیا کی زندگی. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی نعمتوں کو مزید سے مزید تر بڑھاتا رہے. آمین. آج ہم پہلے پارے کا صفحہ نمبر 19 کمپلیٹ کر لیں گے. صفحہ نمبر 19 کا اشارہ اے اور بی ہم پڑھ چکے تھے. آج ہم اشارہ سی اور ڈی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو 19 کا اشارہ سی اور ڈی. اشارہ سی میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 33 پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جب ہم گرامر پڑھیں گے اسم کے نصب کے آنے والی حالتیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دونوں لیسنز میں. تو کوئکلی ایک اوور ویو اگر لیں ہم تو QC 2 سے ہم نے پہلا پارا پڑھنا شروع کیا. ابتدائی 5 صفحات ہم نے QC 2 میں پڑھے جس میں ہدایت کی بات تھی، آدم علیہ السلام کا ذکر تھا. QC 3 میں چھٹے پیج سے شروع کیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں آیات شروع ہوئی. QC 4 میں بھی بنی اسرائیل کی آیات پڑھی ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں، اور 5 کے پیج نمبر 17 تک بنی اسرائیل کا ذکر تھا. 18واں پیج بھی آدھا بنی اسرائیل سے متعلق تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا. آج ہم 19واں صفحہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک صفحہ بچے گا اور ہمارا پہلا پارا مکمل ہو جائے گا. یعنی کہ ہمارے 2 سیشنز مزید ہوں گے آج کے بعد کورس مکمل ہونے میں الحمدللہ. تو 19ویں صفحے کے اشارات ہیں. دہرائیے. بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں. کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے. وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی. وہ امت گزر گئی. مختصر اشارے. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. آج کا سبق ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی. اللہ نے پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتلایا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وفات کے وقت ان کی فکر کیا تھی. دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جو کام انہوں نے کیے پہلے وہ بتلائے. اب آخری وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت میں ان کی کیا فکر تھی اس بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. اسباق کیا ہیں؟ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں. دونوں نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی، اور وفات کے وقت ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رکھے. اور ایک جملہ کہا، مسلم ہونے کی حالت میں مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یعنی اور کسی بھی شخص کو موت کا وقت پتہ تو نہیں ہے پہلے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لمحہ اور ہر حالت میں مسلم رہنا، تاکہ جب بھی موت آئے تو تم مسلم ہونے کی حالت میں رہو. ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنائیں، اور موت کے وقت جب ہم جا رہے ہوں تو اولاد کے بارے میں دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اور ہم خود اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جب ہمارے لیے موت کا فیصلہ آئے، اجل آ جائے، تو ہم بھی مسلم ہوں. صرف 2 نئے الفاظ ہیں، باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. آئیے پھر تلاوت سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور وصیت کی اس بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصا، یہ وصا جو ہے یہی نیا لفظ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو وصا میں صاد کی بجائے اگر لام لگا دیں تو کیا بنے گا؟ واللہ۔ تو واللہ کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، کیسے تھا؟ 6 چابیاں کریں واللہ کی، واللہ، یولی، ولی، ولن، ولن، تولیت۔ اب لام کی جگہ صاد آ جائے گا، وصا، یوسی، وسی، موسن، موسن، توسیت، آ گیا۔ واللہ کا آتا ہے تو وصا کا بھی آ جائے گا۔ تو وصا کا معنی اس نے وصیت کی، تو یہاں پر اس کی بجائے آگے چونکہ ابراہیم اور یعقوب کا نام موجود ہے تو اس لیے ابراہیم نے وصیت کی، وصا، وصیت کی، بہا، اس بات کی۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بعض افعال ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خاص پریپوزیشنز آتی ہیں، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہم نے کی تھی کہ اعرض یعرض کے ساتھ اگر پریپوزیشن میں عن آئے تو پھر معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا، اور اگر اس کے ساتھ الا یا لی آئے تو پھر معنی ہوتا ہے کسی کی طرف رغبت کرنا۔ تو یہ وصا جو ہے اس کے ساتھ جس بات کی وصیت کی جائے، وصیت ایک ہے وصیت کرنے والا، ایک وہ جس کو وصیت کی جائے گی، اور ایک وہ بات ہوگی جو وصیت کی ہے، تو وہ جو بات ہے وصیت والی اس کے ساتھ با آتا ہے۔ تو یہاں وصا بہا میں جو ہا ہے، ہا سے مراد وہ کلمات، وہ بات یا وہ حکم ہے جو ان کو بتا رہے ہیں، تو اس بات کی، اور پھر اس کو آگے وضاحت سے ذکر کیا جا رہا ہے یا بنیہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وصا بہا، اس کی بات کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، بنی ہی کو اگر الگ الگ کریں تو کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں؟ 2، بنین پلس ہو، بنین اور ہو جب ملیں گے، بنین ابن کی جمع ہم نے پڑھی ہے نا، ابن کی جمع بنون بنین بھی ہو سکتی ہے اور ابنا بھی ہو سکتی ہے، تو ابن کی جمع ہم بنا لیتے ہیں بنین، یہ بنینا یہ ہے، اس کے ساتھ لگ گیا ہو، ان دونوں کو ہم نے رکھا تعلق کی جوڑی میں، ٹھیک ہے؟ تو تعلق کی جوڑی کا ایک رول اور قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ پہلا اسم الف لام اور تنوین سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الف لام تو نہیں ہے بنین کے شروع میں، جیسے یہاں بنی ہی میں آیا الف لام نہیں ہے، تنوین بنینا میں بھی نہیں تھی، اگر بنینا ہوتا تو اس میں بھی تنوین تو نہیں تھی، لیکن یہ جو جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آتا ہے، یہ نون بھی جو ہے وہ جب تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بن رہا ہو تو یہ نون بھی تنوین کی طرح ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے کہ نہیں کی؟ تسنیہ اور جمع کے آخر میں نون آتا ہے نا، مسلم اگر 2 مسلمان ہو تو کیا کہیں گے؟ مسلمانی، یہ جو نون ہے یہ والا، اور جمع ہو تو مسلمون، جمع کے آخر جمع مذکر سالم کے آخر میں آنے والا نون اور تسنیہ کے آخر میں آنے والا نون، اگر یہ تسنیہ یا جمع مذکر سالم تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم بن رہے ہوں تو جیسے تنوین وہاں چلی جاتی تھی عام اسم میں، یہاں سے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پر بنینا پلس ہو تعلق کی جوڑی بنی تو یہ نون چلا گیا، تو پیچھے کیا بچا؟ بنی، یہ بچ گیا، اس کو ملا دیا ہو کے ساتھ۔ اب اگین پھر یہاں پر یہ جو ہو ہے اس سے پہلے یا آ رہی ہے تو بنی ہو پڑھنا مشکل تھا،
اس لیے آسانی کے لیے بنی ہی پڑھ لیا ہم نے، جیسے بھی اور فی ہی وغیرہ میں بات پچھلی دفعہ ہماری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تعلق کی جوڑی ہے بنی ہی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹے یا اس کی اولاد. تو وصا بہا ابراہیم، وصیت کی اس بات کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو. تو اب یہاں پر سوال آئے گا کہ یہ بنی رفع تو نہیں ہے، کیونکہ اگر رفع ہوتا تو کیا ہوتا؟ بنو، بنو ہوتا ہے نا. مسلم کی جمع مسلمون ہے رفع کی حالت میں، نصب یا جر میں مسلمین. تو یہ بنون ہوگا رفع میں اور بنین ہوگا نصب یا جر میں. تو یہاں پر بنین کو پھر کیا لیں گے ہم، نصب لیں گے یا جر لیں گے؟ نصب لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وصا کے لیے یہ مفعول بہ بن رہا ہے. وصا فعل ہے، ابراہیم اس کا فاعل ہے، اور بنی یعنی بیٹے وہ لوگ ہیں جن کو وصیت کی جا رہی ہے. ٹھیک، تو مفعول ہونے کی وجہ سے یہ بنی یہاں پہ نصب کی حالت میں نظر آ رہا ہے ہمیں. بات سمجھ میں آ گئی بنی ہی کی، کہ بنین سے بنی ہی کیوں بن گیا؟ کیونکہ مضاف میں ٹرم یوز کر رہا ہوں، ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم. ایک چلے میں یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں. تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہو تو آخر میں تنوین بھی نہیں آئے گی، اور دوسرا کیا ہوگا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. اور دوسری بات، جمع مذکر سالم یا تثنیہ کے آخر سے نون بھی حذف ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بولے اپنے پاس نوٹ کر لیں، یا آن لائن لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو. شروع میں تو الف لام نہیں آئے گا، وہ دونوں صورتوں میں، چاہے جمع مذکر سالم ہے، تثنیہ ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، کچھ بھی ہے. آخر میں فرق آئے گا صرف کہ آخر میں اگر مفرد اسم ہے تنوین آ سکتی ہے تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین والا چکر ہی نہیں ہے تو پھر آئے گا جمع مذکر سالم یا تثنیہ جن کے آخر میں نون ہوتا ہے. تو جیسے وہاں سے تنوین چلی گئی تھی، یہاں سے یہ نون بھی حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میں مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وَيَعْقُوبُ، جی سسٹر عائشہ تسنیم. سر میرا سوال تھا، یہ بیہا جو ہے یہاں پہ یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے؟ ہاں جو ہے جی مؤنث کا صیغہ بالکل. جملے کی طرف، کسی بات کی طرف جب کوئی ضمیر جو ہے نا وہ اشارہ کر رہی ہو تو عام طور پر اس کو مؤنث ہی لیا جاتا ہے. یہاں پر ہاں سے مراد بات ہے، کلام ہے، ایک وصیت کا جملہ ہے. تو جب جملے کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہو، ریفر کر رہی ہو، تو یہ مؤنث ہی استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. وَيَعْقُوبُ، مقصد یہ ہے کہ جو بیہا جو ہے جی یہ وصیت ہے، ہا جو ہے مؤنث، جی وصیت مؤنث ہے. وصیت کی جو بات انہوں نے جس بات کی وصیت کی ہے وہ بات مراد ہے. ٹھیک. یعقوب، یعقوب بھی رفع کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ واو کے ذریعے سے یہ ابراہیم کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو جیسے ابراہیم فاعل ہونے کی وجہ سے رفع کی حالت میں تھا، تو واو کے واسطے سے یعقوب کو بھی رفع کی حالت میں ہم نے لے لیا. یا بنیہ، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. یا بنیہ یہ کیا ہوگا؟ کتنے ٹکڑے بنیں گے یا بنیہ کے؟ 3 2 3 2. جی زاہد یاسین صاحب آج آن لائن ہے. جی سر زاہد بھائی، زاہد یاسین بھائی، پہلے تو آپ پر جرمانہ ہے کہ قریب سے آپ آن لائن کیوں ہیں؟ جی غلطی سے ہو گیا. اچھا انہوں نے ہاتھ نیچے کر لیا. تو یا بنیہ جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہیں. ایک ہے یا، ایک بنی، اور پھر یا. ترجمہ دیکھیں نا، اے میرے بیٹو، اے کے لیے ہو گیا یا،
بیٹوں کے لیے ہو گیا وہی جیسے بنی ہی میں بنین سے بنی ہو گیا تھا، اور پھر اپنی طرف جو ہے وہ تعلق کی جوڑی ہے تو یا بنیہ. یہاں پر بھی وہی ساری جو اب ہم کہیں گے کہ بنیہ جو ہے وہ تعلق کی جوڑی ہے بنیہ، اور یہاں پر تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم ہے بنی اور دوسرا یا، تو اگین وہی تعلق کی جوڑی میں آنے کی وجہ سے نون حذف ہو گیا. اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفا چن لیا، اصطفا یصطفی، اصطفی، مصطفن، مصطفن، اصطفاء چن لینا. اور یہ پیٹرن کون سا بن رہا ہے؟ اختلافہ. اختلافہ کے آخر میں تو ہم کھڑی زبر نہیں پڑھ رہے تھے. اختلافہ ہے، باب افتعال بھی ہے، لیکن سیم آواز کو اگر آواز سے ملائے تو کیا تھی؟ اہتدا، اہتدا یہتدی، اصطفا یصطفی. آوازوں کو آوازوں کے ساتھ میچ کر کے چلیں گے تو ہم جلدی اور آسانی سے ٹیبل پر پہنچیں گے. تو اصطفا جو ہے وہ بالکل اہتدا کی طرح ہے. تو اگر اہتدا کا ٹیبل ہمارا ٹھیک ہوگا تو اصطفا کا ٹیبل بھی ہم اچھے سے بنا لیں گے. تو چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین، ایک دین. دین کے بارے میں ہم کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں. دین کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور دوسرا کیا تھا؟ مذہب. وہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. آخرت کیا؟ بدلہ. دین جو ہے وہ بدلے کو بھی کہتے ہیں اور نظام زندگی کو. یہاں پر کون سا معنی ہے؟ دین. ترجمہ دین کا دین سے ہی کیا جا رہا ہے. کیا معنی لیں گے؟ نظام زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ایک نظام زندگی اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے. فلا تموتن، یہ لا تموتن کا اشارہ اگر میں کہوں کریں تو کیا کریں گے؟ لا تموتن. اچھا نہیں، اشارے کو چھوڑ بھی دیں، اگر اتنا بتا دیں یہ ایک انگلی کے ساتھ بات ہو رہی ہے یا چار انگلیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ دو والی تو کوئی صورت نہیں بنتی، یا تو ایک ہے یا چار ہے. دیکھیں اب وہ ادھر جائیں پیچھے، لا یفعلن، لا یفعلن. وہاں پر ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو زبر والا ہوگا اس سے مراد سنگولر ہے، اور جو پیش والا ہوگا وہ پلورل ہے. تو یہاں لا تمو تننا نہیں ہے، لا تمو تننا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جمع ہے. اب اگر ہم اس کو اگر کھولیں، تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں تو کیسے کھولیں گے؟ لا تموتن کے آخر سے نون کو ہٹائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ لا تموتو، لا تموتو. کیا تھا وہ؟ ماتا یموتو مت، اور لا تمت، لا تموتو، تم سب نہ مرو. اب نون نے آ کر کیا کیا کہ ہرگز والا جو معنی ہے یہ آ گیا، لا تموتن. تو وہ کیا کیسے ہوا کہ لا تموتو کے آخر میں واو ساکن، لا تموتو تھا تو یہ واو ساکن، اس کے آخر میں جب ہم نے یہ نون شد والا ملایا تو نون شد والے سے مراد کیا ہے کہ یہ دو نون ہے، ایک ساکن ہے اور ایک زبر والا. تو یہ واو بھی ساکن، نون بھی ساکن، دونوں ساکن آ گئے، واو بھی اور نون بھی دونوں ساکن ہوئے. اب ہم اس میں سے ہمارے پاس کرنے کے دو کام ہیں، یا تو ہم یہ کریں کہ دونوں ساکنوں میں سے کسی ایک کو ہم حرکت دے دیں، یعنی زیر زبر لگا دیں اس پر، اور یا کسی ایک کو ہم چھٹی کروا دیں، حذف کر دیں. حرکت تو اس لیے نہیں دے سکتے کہ واو تو آلریڈی کمزور حرف ہے، کمزور حروف پر حرکت مشکل ہے، نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے حرکت نہیں دے سکتے. تو نون کی طرف آئیں اگر تو نون تو آگے دونوں نون ایک ہی حرکت کے ساتھ اگر آئیں گے تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اسی مشکل سے بچنے کے لیے تو پہلے نون کو ساکن کیا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت نہیں دی جا سکتی. اب دوسرا کام رہ گیا کہ کسی ایک کو حذف کرنا ہے، چھٹی دینی ہے. تو اب یہاں پر آ جاتا ہے سوال طاقت کا. تو جو طاقتور ہے وہ تو قائم رہے گا، جو کمزور ہے وہ چھٹی کر جائے گا، اس پر ہمارا زور چلے گا. تو یہاں پر کمزور کیا ہے؟ واو. تو واو جب چلا گیا تو اب یہ بنا ہمارے پاس لا تموتو، اور آگے یہ آ گیا نون شد والا. جب اس کو ملایا تو یہی بن گیا جو ہمارے پاس ہے، لا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا.
لا کے ساتھ بھی ہے. اچھا جب یہ سمپل فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کے شروع میں لام مسٹ ہے، یعنی آپ صرف یفعلن نہیں کہہ سکتے، لام شروع میں مسٹ ہے، لا یفعلن ہوگا. لیکن فعل امر یا فعل نہیں اس کے آخر میں اگر ایڈ کرنا ہو تو وہاں پر لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں جب نون شد والا ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ جب شد والا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکچولی یہ دو ہیں. ٹھیک ہے، نون شد والا ہے تو نون شد والے سے مراد یہ ہے کہ یہ نون دو ہیں، ایک ساکن ہے اور دوسرا اس کے بعد زبر والا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب لا تموتو کے آخر میں دیکھیں، لا تموتو تک رہیں صرف، لا تموتو. تو لا تموتو میں یہ جو آخری ہے واو، یہ واو بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک نون ساکن لگائیں، ایک نون زبر والا. اب یہ واو ساکن اور نون ساکن دونوں ساکن ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں دونوں، بیچ میں کوئی اور حرف نہیں ہے. عرب یہ کہتے ہیں کہ جب دو ساکن آ جائیں نا تو ان کو اکٹھے کرنا اور باقی رکھنا یہ جو ہے نا ہم سے نہیں ہوتا، ہم اس کا کوئی حل نکالیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ حل نکالنے کے میں نے کہا دو طریقے ہیں. یا تو یہ کہ جو دو ساکن آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو دے دو حرکت، یعنی کوئی زبر زیر لگا لو. زبر زیر یہاں پر دونوں پہ نہیں لگ سکتا. واو پہ اس لیے نہیں لگ سکتا کیونکہ کیوں نہیں لگ سکتا؟ واو کن میں سے آتا ہے؟ کمزور حروف میں سے، اور یہ ہم QC2 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کمزور حروف پر حرکات پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ان کی حرکت ہو بھی تو ختم کر دی جاتی ہے کئی موقعوں پر. قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا. واو ساکن واو جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اوپر حرکت تھی لیکن کمزور ہے تو اس کی حرکت ختم کر دی. ہدا آخر میں ہدا یا تھا، یا پر کمزور حرکت ہے، کمزور حرف ہے، حرکت نہیں پڑھ سکتے، اس کو الف بنا دیا. تو واو کو تو حرکت نہیں دے سکتے، کمزور ہے. دوسرا رہ گیا نون، اگر نون کو بھی حرکت دے دیں اس نون کو تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا تموتون، لا تموتون. یہ پڑھنا بھی ثقیل ہے، ناپسندیدہ سا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، مشکل ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ حرکت تو دے نہیں سکتے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ہے ہم نے حذف. تو زور کس پر چلتا ہے ہمارا؟ دنیا میں بھی دیکھیں تو کس پر چلتا ہے زور ہمارا؟ کسی طاقتور اچھا خاصا صحت مند آدمی ہو اس کے ساتھ جا کر کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ کوئی کمزور سا ہو جا رہا ہوگا تو اسی کے اوپر بندہ شیر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ سین چل رہا ہے، کمزور حروف کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو کمزور حرف کو جب حذف کر دیا تو اب یہ بنا لا تموتو، یہ اور ایک نون ساکن یہ اور ایک نون زبر والا. اب اسی کو لا تموتن نا. ٹھیک ہے، اس کو جب ملا لیا تو پھر وہ شد کے ساتھ لکھ دیا لا تموتن. اب ہو گیا کلیئر؟ چیلنج. تو لا تموتن جو ہے وہ تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون. واو کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے اس حال میں. تو ہم واو کے کتنے معنی پڑھ کر آ چکے ہیں اب تک؟ واو کا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا اور، یہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. واو کا دوسرا معنی ہم نے پڑھا قسم، والعصر والفجر، اور یہ واو کا تیسرا معنی ہے واو اس حال میں. وانتم مسلمون مگر یہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو اب یہ اس آخری جملے والے حصے پر اگر ہم غور کریں تو یہ کہا گیا کہ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے. ہمیں موت اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. یہ حدیث اگر انسان کے ذہن میں رہے تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے انسان تو کوئی ایک دو مرتبہ ضرور سوچے گا کہ اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں بھلائی کا یا برائی کا، اگر اسی حالت میں میری موت آتی ہے تو کل مجھے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو کیا یہ حالت ایسی ہے کہ میں اس حالت میں اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنی سوسائٹی میں لوگوں کا سامنا کر سکوں؟ اگر ہوگی، اچھائی کا کام ہوگا تو انسان بڑے شوق سے کرے گا،
اور کہیں پر بھی تو ایسا شک شبہ آئے گا تو انسان اس کو چھوڑ دے گا آہستہ آہستہ. تو ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے متعلق بھی ایک بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. انسان سوچتا یہ ہے کہ میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، بلکہ سوچنا اور زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ اولاد کی موت کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. میری موت کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ سوچنا غلط نہیں ہے، سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر اور سوچ اس بات کی ہونی چاہیے کہ اولاد، خیر اولاد نے بھی تو مرنا ہے کبھی نہ کبھی، تو اولاد مر جائے گی تو پھر ان کا کیا ہوگا. اس بات کو ذہنوں میں رکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کی السلام علیکم. انٹرنیٹ ایشو کی وجہ سے شہزاد صاحب کلاس سے ڈراپ ہو گئے ہیں، ابھی تھوڑا ویٹ کریں، ابھی ری جوائن ہو جائیں گے. کی تھی، اس کو سٹارٹ کر لیجیے. چلیں
थैंक यू आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एंगेज रखा होगा, आप हमारे अभी तक को होस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि अल्लाह इस आयत में इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत है कि तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो खास तौर पर ये आखिरी हिस्सा ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इस बारे में ये अर्ज किया था कि कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ मरेगा, तो इसलिए हमें हर लम्हा और हर हालत में मौत के लिए मुसलमान रहना चाहिए, ताकि जब भी मौत आए तो हम मुस्लिम होने की हालत में हों। तो यही चल रहा है, आज सर्दी को बर्दाश्त करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा इसी हालत में, उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है। औलाद के हवाले से भी बेहतरीन तरबियत है कि अपनी औलाद को अपनी मौत के बाद भी अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहने के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और इस्लाम के मिशन को लेकर आगे बढ़ें। इंसान ये सोचता है कि मेरी मौत के बाद औलाद का क्या होगा, जबकि उससे ज़्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि औलाद की मौत के बाद औलाद का क्या होगा। तो इन सारे तसव्वुरात, एहसासात को जहन में रखते हुए पूरी तवज्जो से ज़रा पढ़ें एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब। और वसीयत की इस बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को और याकूब ने, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ऐ मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए एक दीन, फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी आयत पढ़ें। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुम मौजूद थे उस वक़्त जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे आपके माबूद की और आपके आबा यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद वाहिद की, आपके माबूद की और आपके आबा यानी इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक के माबूद वाहिद की हम इबादत करेंगे और हम उसी के फरमाबरदार हैं। अम कुंतुम, अम भला, क्या इस माना में इस्तेमाल होता है, भला या क्या के माना में सवालिया अंदाज है। अम कुंतुम, क्या तुम थे, शुहदा मौजूद। तो शुहदा नस्ब की हालत में आ रहा है, क्या वजह हो सकती है? यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम, कितनी वजूहात पढ़ी हैं अभी तक नस्ब की? कोई इसम नस्ब की हालत में आता है, अभी तक हमने 3 वजूहात पढ़ी हैं। काना, काना नजर आ रहा है, कुंतुम, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ काना ही होगा, बल्कि काना हो, कुंता हो, कुंतु हो, वो सारा काना वाला जुमला बन जाएगा। तो यहाँ कुंतुम शुहदा में काना की खबर बन रहा है शुहदा, इसलिए
नसब की हालत में आया। और काना का इसम क्या बनेगा, ये जो कुंतुम में तुम जमीर नजर आ रही है आखिर में, इसको हम कहेंगे ये काना का इसम। ठीक है, अगर कुंतुम की बजाय होता फ़अलतुम तो हम क्या कहते, फ़अलतुम में फेल है और तुम जमीर जो है वो इसका फाइल है। तो ऐसे ही कुंतुम में फिर तुम जमीर काना का इसम बन जाएगी। तो क्या तुम थे उस वक्त जब, इज़ का माना जब, हज़रा आई हाजिर हुई, याकूबा याकूबा को, याकूब अलैहिस्सलाम को, अल मौतु मौत। तो यहाँ हज़रा का फाइल क्या है, मौत। हज़रा का फाइल मौत है। हज़रा का फाइल याकूब नहीं हो सकता। अगर याकूब को ले हज़रा याकूबुल मौता तो क्या तर्जुमा होगा, जब याकूब आए मौत को, या याकूब मौत के पास आए। तो मौत के पास तो कोई भी नहीं जाता, मौत ही आती है सबके पास। ठीक है जी। तो ये तरतीब जो है वो अल्फाज की और रफा नसब जर की पहचान, ये हमें तर्जुमे की गलती से भी महफूज रखेगी। ठीक है, अल्फाज की तरतीब से आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पहले फेल आता है, उसके बाद फाइल और फिर मफूल आ जाता है। लेकिन कभी कभार ये तरतीब बदल जाती है, मफूल पहले आ जाता है, फाइल बाद में चला जाता है। जैसे यहाँ पर है, याकूब मफूल है लेकिन वो पहले जिक्र हो गया, और अलमौत फाइल है वो बाद में। हज़रा यहज़ुरु, ये नया लफ्ज है यहाँ पे, नसरा यंसुरु के पैटर्न पर हाजिर होना। ठीक है, इज़ क़ाला, जब उसने कहा, लिबनीही, ये कितने टुकड़े हैं लिबनीही में, 3, ली, बनी और ही। आज इसकी प्रैक्टिस आपकी तीसरी दफा आ रही है। ये बनी जमा मुजक्कर सालिम बनीना था असल में, और ताल्लुक की जोड़ी में पहला इसम बनने की वजह से नून ड्रॉप हो गया, और ही जमीर जो है वो दूसरा इसम। तो अपने बेटों से कहा, मा ताबुदूना, माँ का माना है यहाँ पर क्या या किस चीज की, ताबुदूना तुम सब इबादत करोगे, मिन बादी मेरे बाद। मिन बादी में कितनी जोड़ियां नजर आ रही हैं, मिन बादी 2 जोड़ियां हैं। कौन कौन सी 2 हैं, मिन बादी जार मजरूर और बादी ताल्लुक की जोड़ी। कालू उन्होंने कहा, नाबुदु हम इबादत करेंगे, इलाहा का आपके माबूद की, व इलाहा आबाइका और आपके आबा के माबूद की। तो यहाँ कितनी जोड़ियां हैं इलाहा आबाइका में, यहाँ एक है। देखें तर्जुमा मैं कर रहा हूं, आपके आबा के माबूद की, के 2 मरतबा कह रहा हूं, इसका मतलब है 2 हैं और दोनों ताल्लुक की जोड़ी हैं। नहीं, एक है इलाहा आबाई और दूसरा है आबाई का। आबाई का आपके आबा, और इलाहा आबाई आबा का माबूद। तो यहाँ पर 2 जोड़ियां हैं, दोनों ताल्लुक की जोड़ियां। तो जब ताल्लुक की जोड़ी होती है तो इसका तर्जुमा हम आखिर से ले रहे होते हैं। तो कैसे तर्जुमा कर रहे हैं, इलाहा आबाई का, आपके आबा के माबूद की। ठीक हो गया। और आगे वो आबा कौन है, इब्राहिम, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाका, इलाहम वाहिदा, ये कौन सी जोड़ी है, सिफा की जोड़ी। इलाहम वाहिदा, एक माबूद, यकता माबूद, तन्हा माबूद। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमाबरदार हैं। नहनु लहू मुस्लिमून जुमला इस्मिया है, क्या इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग। नहनु जमीर जो है इसको हम बना रहे हैं मुब्तदा, और मुस्लिमूना जो है वो उसकी खबर। नहनु मुस्लिमूना, हम मुसलमान हैं या हम फरमा बरदार हैं। और लहू तो हम कह देंगे कि ये बस जार मजरूर है, इसको कोई स्टेटस नहीं दे रहे हम। नहनु जमीर मुब्तदा है और मुस्लिमूना खबर। जुमला इस्मिया में हमने क्या रूल पढ़ा है, 2 जुज हो, पहला जुज मारिफा हो और दूसरा जुज नकिरा हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर पूरी हो रही हैं। नहनु जमीर है और जमीरें सारी की सारी मारिफा होती हैं, ये बात बता चुका हूँ। बताइए जमीरें सब की सब मारिफा हैं, तो जमीर है और ये मारिफा है। और प्लस एक बात और बताई थी कि ये हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये जमीरें हमेशा रफा ही की हालत में होंगी, ये कभी भी नसब या जर में नहीं हो सकती। ये बात बताइए कि नहीं बताई, नहीं बताई, सुन लें। तो पहली दफा हमने जो पहला QC1 स्टार्ट किया था, तो पहला ग्रामर का लेसन हमने पढ़ा था, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु।
یہ جو ضمیریں ہیں یہ خاص ہیں، جب بھی یہ ہوں گی یہ رفع ہی کی حالت میں ہوں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نہ۔ ہم کو آپ بریکٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ہوا ہم میں بھی نظر آتا ہے اور ہم آپ کو ہو ہم میں بھی نظر آتا ہے۔ تو اکیلا ہم یعنی کسی اسم کے ساتھ نہیں ہے، کسی حرف کے ساتھ نہیں ہے، فعل کے ساتھ نہیں ہے، اکیلا ہم ہے۔ ہم مسلمون، ہم فیہا خالدون، تو یہ جو ہم اکیلا کھڑا ہے یہ اس ہم کی مراد ہم بات ہو رہی ہے۔ باقی ساری یہ ہوا، انتا، انتم، نحن وغیرہ یہ سب کی سب ہمیشہ رفع ہی کی حالت میں ہوں گی، یہ کبھی بھی نصب یا جر میں نہیں ہوں گی۔ تو نحن بھی انہی میں سے ایک ہے، تو نحن ضمیر ہے، ضمیر ہونے کی وجہ سے اسم بھی ہے، معرفہ بھی ہے اور رفع کی حالت بھی ہے۔ تو مبتدا یعنی پہلے اسم کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، اور مسلمون اسم ہے، رفع کی حالت میں ہے اور نکرہ ہے، تو دوسرا اسم جو خبر تھی اس کی بھی شرائط پوری ہیں، تو نحن مسلمون جو بن گیا جملہ اسمیہ۔ لہو جو ہے یہ ایک اضافی جو ہے وہ آ گیا ہے پریپوزیشن مسلمون کے لیے کہ اس کے فرما بردار، یہ اگر نہ بھی ہوتا تو نحن مسلمون سے بھی بات پوری سمجھ میں آ رہی تھی ہمیں، ہم فرما بردار ہیں، یہ تاکید کے لیے اسی کے فرما بردار ہیں۔ ترجمہ دے گئے ہم اسی کے فرما بردار۔ وہ جو ہو ہم انتا انتم انتا ہو ہم کا یہ کم نا، وہ نصب اور جر دونوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہوا ہم یہ ہمیشہ رفع میں ہوں گی۔ تصور اور احساس کا ذرا استعمال کریں۔ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، امیجن کیجئے ان کی اولاد بستر مرگ پر ہیں اور اولاد جو ہے وہ اطراف میں موجود ہے، اور اب اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزاری۔ ایک باپ اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان و عقیدہ کے بارے میں تھی۔ اگین ان آیتوں میں بھی یہ سارا ایک فوکس ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا یہ پہلو جو ہے وہ ہمیں ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد بھی وہ دین اسلام پر قائم رہیں، اللہ کے فرما بردار رہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اب یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا بطور خاص، اس لیے کہ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے اصل میں بنی یعقوب ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام یا بعض روایات کے مطابق ان کا ایک ٹائٹل تھا، لقب تھا اسرائیل۔ تو بہرحال نام ہو یا ٹائٹل ہو، مراد اس سے یعقوب علیہ السلام ہی ہیں جب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی اولاد میں سے تھے اور پیچھے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل جتنے گزرے ہیں یہ سارے کے سارے ظاہر وہی تھے، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت اہم نصیحت تھی، یاد دہانی تھی، ایک توجہ تھی، تنبیہ تھی کہ تم ان کے نام لیوا ان کی نسل سے ہو تو تمہیں ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سب نبی بھی تھے اور ان کی وصیت، خواہش اور نصیحت تھی، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی وفات کے وقت کہی ہیں۔ پہلی بات کو بھی کہا وصّا بہا ابراہیم بنی، وصیت کی، اور وصیت کہتے ہی اس نصیحت کو ہے جو موت کے وقت کی جائے۔ وصیت کا معنی ہی اس نصیحت کا ہے کہ جو آخری وقت میں بھی کرتا ہے اپنے ورثاء کو۔ تو پھر دوسری آیت میں بھی کہا کہ یا موت کے وقت جو ہے وہ واضح کر کے بتا دیا۔ تو یہ باتیں اپنی اولاد سے کہی ہیں اس وقت میں جب دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اولاد کی آگے فیوچر کے حوالے سے بہتر کچھ مشورہ دے گا، کوئی بات بتلائے گا، میرا فلاں جگہ مال ہے وہ استعمال کر لینا، میری فلاں چیز ہے، جگہ ہے، زمین ہے، اس کو استعمال کر لینا، اس طرح سے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری چیزیں دنیا کے اعتبار سے بتائی جاتی ہیں۔ یعنی اسے پتا ہے کہ اب کے بعد میری ان سے کوئی بات نہیں ہونی، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ جتنی ان کے فائدے کی باتیں وہ ساری بتا دے۔ اس وقت میں اللہ کے یہ برگزیدہ پیغمبر ان کو کہہ رہے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اپنے بچوں سے مثبت جواب جب انہوں نے سنا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کے فرما بردار رہیں گے، تو انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرمائے اپنی اولادوں کے بارے میں۔ اسی سلسلہ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی بطور خاص کیا گیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں تو کوئی تعصب نہیں تھا،
ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام تھی. السلام علیکم. کلاس ڈراپ ہوئی ہے دوبارہ آئی تھنک لائٹ ایشو کی وجہ سے, تو آپ لوگ ویٹ کریں, ابھی ری جوائن ہو جاتے ہیں سر.
ایکسکیوز می سر آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. سر آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی. جی سسٹر عائشہ آپ کا کوئی کوشچن؟ جی سر میرا یہ کویشچن ہے، یہاں پہ یا بنی ان اللہ استفا لکھا ہوا ہے، تو یہ انا کے بعد جو ہے اللہ کا جو ہے وہ تو اسم النا ہے، اس کا خبر النا کیا ہوگا؟ اچھا، اسم انا تو ہو گیا ان اللہ، اور خبر انا جی جو ہے وہ سسٹر پوچھ رہی ہیں کیا ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو جی کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مرفوع ہونا چاہیے اور وہ پھر مرفوع ہونا چاہیے، بالکل بہت زبردست سوال ہے، اور آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک سٹیپ آگے والا سوال کیا ہے، لیکن ہم چلے یہاں پر رسپونڈ کرتے ہیں. جس طریقے سے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ میں، جملہ اسمیہ میں یا انا وغیرہ والے جملوں میں اسماء ہوتے ہیں، ان اللہ غفور، تو ان اللہ یغفر اگر ہو تو پھر خبر کس کو بنائیں گے؟ یغفر، فعل اس کا فاعل مل کر پورا جملہ فعل یا خبر بن جائے گا. تو اس صورت میں یہاں پر اصطفی لکم الدین، یہ پورا جملہ فعلیہ انا کی خبر بن جائے گی. پھر وہ رفع کی حالت میں ہے تو صحیح، لیکن چونکہ جملہ ہے تو اب یہاں پہ ہم کسی ایک لفظ کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ والا رفع کی حالت میں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پورا جملہ جب آ گیا تو اب اس کو ہم کس انداز سے بتائیں گے کہ یہ رفع کی حالت میں کیسے ہے، یہ ہم آخری لیسنز میں کر لیں گے، نہیں تو QC6 نہیں، لکم نہیں کریں گے. ترجمہ دیکھیں نا، ان اللہ بے شک اللہ نے، آگے پوری بات ایک خبر آ رہی ہے کہ تمہارے لیے دین کو چنا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تو اس نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو، یہ پوری بات انا کی خبر بن رہی ہے. تو پورا جملہ، جیسے جملہ اس جملے میں ایک اسم مبتدا بن جاتا ہے، ایک اسم خبر بنتا ہے، تو اسی طرح جملہ بھی جو ہے پورا جملہ وہ خبر کی جگہ پر آ جایا کرتا ہے بعض اوقات. یہ ہم آگے چلیں گے، جب ہم QC6 میں جائیں گے وہاں جب ہم جملہ اسمیہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں ہم پڑھیں گے کہ خبر جو ہے وہ 4-5 مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آ سکتی ہے. جیسے ایک تو سمپل ہے جو ہم نے پڑھا اللہ غفور، ایک ہی لفظ خبر بن رہا ہے. کبھی یہ جوڑی کی صورت میں آ رہی ہوگی، جیسے الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ کو مبتدا بنائے اور بیت اللہ تعلق کی جوڑی ہے، یہ خبر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کہیں جی زید رجل صالح، تو رجل صالح صفت کی جوڑی ہے، یہ بھی خبر بنتا ہے. تو مختلف صورتیں آتی ہیں. غفور الرحیم نہیں بنے گا. ان اللہ یغفر، جیسے میں نے کہا اللہ یغفر، تو یغفر فعل ہے اور اس کے اندر ایک چھپی ہوئی ضمیر کو فاعل مان لیں تو فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، تو پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن جائے گا. تو یہ مختلف صورتیں ہیں مبتدا کی خبر آنے کی یا انا کانا وغیرہ کی خبریں آنے کی. تو یہ QC6 میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیے جی، الحمدللہ سبق مکمل ہوا قرآن والا پورشن. ہم آ جاتے ہیں گرامر میں، اور اس سبق کی گرامر میں ہم نے پڑھنی ہے نصب کی 3 حالتیں. جو آج 3 ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں سے ایک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں. صرف ماد کہتے ہیں مادے کے حروف سے الفاظ بنانا، اور نحو کہتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملے اور جوڑیاں بنانا، اور نحو میں الفاظ کی اینڈنگز کو ہم سمجھتے ہیں کہ رفع نصب جر میں کب اور کس صورت میں آتے ہیں. 4 قسم کے ہم جملے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کانا والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. 4 جوڑیاں ہم نے پڑھی ہیں، جار اور مجرور کی جوڑی، فی الارض صفہ کی جوڑی، بیت کبیر اشارے والی جوڑی،
ذالکل بیت اور تعلق کی جوڑی بیت اللہ. ان جوڑیوں کے سوال بھی ذہن میں رکھیے. بیت کبیر صفہ کی جوڑی کا سوال ہے کیسا. کیسا کے جواب میں صفہ کی جوڑی بولی جائے گی. کون سا کے جواب میں اشارے والی جوڑی آئے گی. کس کا کے جواب میں تعلق کی جوڑی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسم کی 3 حالتیں پڑھ رہے ہیں. اصلی اور ابتدائی حالت ہوگی رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت ہوگی مسلمن، اور جر کی حالت ہوگی مسلمن. اس سبق میں ہم نے سیکھنی ہے نصب کی 3 حالتیں. اس جملے کو دیکھیں، اس مثال کو یاد رکھیں. یہ جملہ اگلے لیسن میں بھی اس کو ساتھ ہم آگے چلیں گے. ذکرت اللہ ذکرا طاعتا. ذکرت کا معنی ذکر کیا میں نے، ذکر کیا میں نے، یا اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں ترجمہ لیں تو یاد کیا میں نے. ذکر کا معنی اس نے یاد کیا، تو ذکرت میں نے یاد کیا. پہلا سوال سننے والا کہے گا کس کو یاد کیا تم نے؟ تو پہلا جو کس کو کے جواب میں آئے گا وہ ہے اللہ. کس کو کے جواب میں آئے گا اللہ. پھر سننے والے کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی کہ اللہ کو کیا کیا تم نے؟ تو ذکرت جو فعل ذکر کیا تھا اس کا مصدر دوبارہ ذکر کر دیا تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. ایک شخص کہتا ہے ذکرت اللہ، تو اللہ تو سن لیا، ذکرت جو سننے والا تھا اس کو سننے میں وہاں ہوئی کنفیوژن کہ اس نے اس سے پہلے کیا بات کی ہے اللہ سے پہلے. تو وہ کہتا ہے کیا کیا تم نے اللہ کو؟ تو ذکرن دوبارہ لایا پہلے والے ذکرت جو فعل تھا اسی کے کا مصدر. تو اس نے کیا کیا؟ تاکید پیدا کر دی. تو کیا وہی کا جواب یا تاکید کے لیے مصدر کا جو استعمال ہے فعل کے بعد وہ بھی نصب کی حالت میں ہوگا. اور تیسرا سوال کسی نے کیا کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ ذکرت اللہ، میں نے اللہ کو یاد کیا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں یاد کیا اللہ کو؟ تو جواب دینے والے نے کہا طاعتن، اطاعت کرتے ہوئے. ایک فعل ہوا، اس کام کے کرنے کی وجہ بتائی کہ یہ جو کام کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں نصب کی. ابتدائی طور پر یہ سمجھیں، اگلے سبق میں 3 اور پڑھیں گے. پہلا سوال آگا کس کو کا جواب نصب کی حالت میں آئے گا. تاکید کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا. اور یہاں تاکید سے مراد بطور خاص وہ مصدر ہے جو پہلے استعمال ہونے والے فعل کا مصدر ہو. یہاں ذکر فعل ہوا تھا تو ذکر کا مصدر آ گیا ذکرتو. آپ کو ایک دعا یاد ہوگی، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا، فاغفر لی مغفرتا. ظلمت نفسی ظلما، ظلمت فعل اور آگے پھر ظلمن آیا. فاغفر لی اغفر فعل، آگے مغفرتن پھر مصدر آیا. تو یہ دونوں جگہ پر ظلمن اور مغفرتن نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. یہ تاکید پیدا کر رہے ہیں. ظلمت نفسی ظلمن، میں نے خود پر بہت ظلم کیا. فاغفر لی مغفرتن، پس اپنی بہت بخشش سے مجھے نواز دے. ٹھیک ہو گیا. تو فعل استعمال ہو اس کے بعد اسی جملے میں اسی فعل کا مصدر آئے تو وہ مصدر ایک تو تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے اور دوسرا نصب کی حالت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 سوال ہمارے سامنے آئے جملہ فعلیہ میں. ذکرہ کے فعل کے بعد کس کو کا جواب نصب کی حالت میں آئے گا. کیا وہی یعنی تاکید والا لفظ وہ بھی نصب کی حالت میں ہوگا، اور کیوں کا جواب بھی نصب کی حالت میں آئے گا. ذکرت اللہ ذکرن طاعتا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کچھ مزید مثالیں. قرآن سے کچھ مثالیں لیتے ہیں. یہ جو پہلا ہے نا کون یا کس کو، اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز ہوگی آگے چل کے ہم کسی 6 میں ڈیٹیل اور ٹرمینالوجی کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی آپ کے تعارف کے لیے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ ٹرمینالوجی کو یاد نہیں بھی رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سے جب کوشچن آئے گا کوئز میں تو آپ کو ان سوالوں کے ساتھ ہی پوچھا جائے گا کہ کس کو کا جواب کیا ہے، تاکید کے لیے کیا آ رہا ہے، کیوں کا جواب کیا ہے. لیکن ٹرمینالوجی بہرحال ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. لکھا ہوا پہلا جو ہے نا کس کو، اس کے لیے ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے مفعول بہی. مفعول بہی. اس کو دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں کہ فعل کا اثر ڈائریکٹ جس چیز پر پڑ رہا ہے وہ لفظ جو ہے وہ مفعول بہی ہوگا. مثلا نصرت خالدن،
नसरतु खालिदन, मैंने मदद की, किसकी? खालिदन। तो खालिद जो है ये मफूल भी है, मेरे इस काम करने का फौरी असर खालिद पर पड़ा। ठीक है, मफूल बिही, बिही इसलिए लगाया है कि आगे जो मजीद नसब की वजूहात आ रही हैं उनके साथ बिही की जगह कुछ और लगा हुआ होगा। 5 किस्म के ये आएंगे हमें नजर, आगे जो हम मिसालें देखेंगे अगले जो आ रहे हैं। तो पहला है मफूल बिही जिसके ऊपर डायरेक्ट असर है। खलक़ल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया, किसको? अल अर्दा, जमीन को। तो अल अर्दा मफूल बिही हुआ। यदरिबुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, किस चीज को बयान करता है? अल अमसाला, मिसालों को बयान करता है। वला तक़तुलू, और तुम सब कत्ल ना करो, किसको? औलादकुम, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को। तो यहाँ पर अल अर्दा, अल अमसाला और औलादा, ये तीनों किसको के जवाब में आ रहे हैं, और इनके लिए जो अरबी ग्रामर में नहव में टर्म यूज की जाती है वो है मफरूल बिही, कि खलाका का असर डायरेक्ट अल अर्द पर पड़ रहा है, यदरिबु का असर अल अमसाल पे है, ला तक़तुलू का असर औलाद पर। अच्छा जी, दूसरा जो हमने पढ़ा, क्या वही या ताकीद, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है इसको कहते हैं मफूल मुतलक। मफूल मुतलक, इसको याद रखना, मेरे ख्याल में ये सबसे आसान उसमें से है कि आप देखें फेल जो यूज हो रहा है उसी के आगे मस्दर इस्तेमाल हो रहा है। ये सबसे आसान पहचान है कि जो फेल यूज हुआ उसी का मस्दर आ गया। मसलन उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, तुम अल्लाह को खूब याद करो। रत्तिल कुरआना तरतीलन, रत्तिल, रत्तला युरत्तिलु, अल्लामा युअल्लिमु का पैटर्न, उसका मसदर आता है तरतील। तो रत्तिल कुरआना तरतीलन। अब यहाँ पर अल कुरआना जो है ये भी नसब में है, ये किसको का जवाब है? रत्तिल, तुम ठहर ठहर कर पढ़ो, किसको? अल कुरआना। और तरतीलन ने जो है वो रत्तिल के मफहूम में ताकीद पैदा की है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, तो कल्लमा युकल्लिमु से मस्तर आता है तकलीम, तो वो जो फेल यूज हुआ था उसी का मस्तर आ गया आगे तकलीमन, ये भी नसब की हालत में आया। अच्छा, तीसरा जो है इसको कहते हैं मफऊल ली अजलिही, ली अजलिही उसकी वजह से, मफऊल ली अजलिही उसकी वजह से। इसका सवाल क्यों या किस वजह से? कुरान से मिसालें, ला तक़तुलू औलादकुम, तुम कत्ल ना करो अपनी औलाद को, क्यों? खशियत इमलाकिन, मुफलिसी के डर से, मुफलिसी के डर से। तो औलाद का कत्ल करना क्यों है? खशियत इमलाक, मुफलिसी के खौफ से। यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस्सवाइक़ि, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क से, क्यों डाल लेते हैं? हज़र अल मौत, मौत के डर से। तो ये हज़र अल मौत जो है ये यजअलूना जो फेल था उसकी वजह बता रहा है कि ये कानों में उंगलियां डालना क्यों था? हज़र अल मौत, मौत के खौफ से। युनफिकूना अम्वालहुम, वो खर्च करते हैं अपने माल, क्यों खर्च करते हैं? इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इनका मकसद क्या है? युनफिकूना जो फेल है उसका मकसद, उसकी वजह क्या है? अल्लाह की रजा चाहना, अल्लाह की रजा हासिल करना। तो ये तीन हमने पढ़े, किसको, क्या वही और क्यों। तो किसको के लिए जो टर्म बता रहे हैं वो है मफूल बिही, क्या वही या ताकीद के लिए मफूल मुतलक, और जो तीसरा है क्यों या किस वजह से, उसके लिए मफूल ले अजली। बहरहाल जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये टर्मिनोलॉजीज डिटेल से हम QC 6 में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ सवाल भी याद रख लें तो काफी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ग्रामर का, इसमें से पहला जो था जो किसको का जवाब, ये तो हम पढ़ते आ रहे थे जिसको हम मफूल कह रहे थे, सिर्फ सिंपल मफूल। अब उसको इसलिए अलग किया मफूल बिही कहा कहकर, क्योंकि आगे जो बाकी हैं उनके साथ वो भी मफूल ही हैं, लेकिन हर एक को डिफरेंट अंदाज से डिस्क्राइब किया गया है। किसी को लहू कहा गया है, ली अजली ही कहा गया। अच्छा, बाय द वे ये जो मफूल ली अजली ही है, इसके लिए बाज जगहों पर आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी मफूल लहू, मफूल लहू या मफूल ली अजली ही, ये दोनों एक ही चीज होंगी। अगर कहीं पर नजर आ जाए आपको तो इसको छठा ना समझें, बल्कि ली अजली ही को ही मफूल लहू भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 वजूहात नस्ब की हो गई और इसके साथ हमारा ये ग्रामर का सबक मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुख्तसर था।
दूसरे वाला जो आ रहा है वो थोड़ा सा शायद तफसीलन हो। आखिरी जो हमारा कुरान वाला पोर्शन है, एक आयत है, आयत नंबर 134। इशारे क्या हैं जी? 19वें सफ़े के इशारे, बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहिम से, वसीयत इब्राहिम और याकूब की, वो उम्मत गुजर गई। तो इस सबक का इशारा है वो उम्मत गुजर गई। एक आयत है मुख्तसर सी। अल्लाह ने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब लोग नेक थे, इन्होंने अच्छे और नेक काम किए, लेकिन इन लोगों के नेक कामों का फायदा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें उसी का फायदा पहुंचेगा जब तुम भी उन जैसे अमल करोगे। ठीक है जी। तो ये बात जो है वो हम जानते हैं, इससे हमें ये सबक मिल रहा है कि नस्ब का आला होना किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, मिलेगा वही जो खुद कमाया है। नया लफ्ज कोई भी नहीं है, सारे अल्फाज पड़े हुए हैं। तो जब पड़े हुए हैं तो हम यहीं पर तर्जुमा करेंगे, तिलावत करते हैं पहले और फिर तर्जुमा यहीं पे करके आगे चलेंगे। पढ़िए जरा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तर्जुमा करें जरा। तिल्का उम्मतुन, तिल्का उम्मतुन, ये या वो एक उम्मत है, कद खलत, कद का माना यकीनन, खलत, खला यखलू का माना वो गुजर गया, वो चला गया। तो खलत वो गुजर गई है, लहा उसके लिए, मा जो, कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, मा जो, कसब तुम सब ने कमाया, वला तुसअलूना और तुम सवाल नहीं किए जाओगे, हम माँ, ये दो अल्फाज हैं, कौन कौन से? अन और माँ, उसके बारे में जो कानू या मलूना वो किया करते थे। काना के बाद जब फेल मुदारे आता है तो क्या बन जाता है? पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है, फेल माजी इस्तमरारी। किया करते थे जो उनका अमल था, उससे उसके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो तिल का उम्मतुन, ये इशारे की जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। इशारे की जोड़ी के लिए ये जरूरी है कि इसमें इशारा के बाद वाला इस्म अलिफ लाम वाला। तो खलत जो है वो खला यखलू से आया। कौन सा पैटर्न है ये? खला यखलू, तला यतलू, दआ यदऊ की तरह। और कसबा, कसबा यकसबू है, यकसिबू यकसुबू, दरबा यकसिबू, कसबा यकसिबू, दरबा का पैटर्न। ला तुसअलूना फेल मजहूल है ये, तो अगर इसको मालूम बनाना हो तो क्या होगा? ये नहीं, तुसअलूना से ही ये कद बनेंगे तो क्या बनेगा? तसअलूना, सअला यसअलू, यसअलूना, तसअलू असलू, तसअलूना। तसअलूना का तर्जुमा क्या है? आप सब सवाल करते हैं या करेंगे। तो तुसअलूना आप सबसे सवाल किया जाएगा या किया जाता है। ला तुसअलूना आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, अम्मा कानू यामलून उसके बारे में जो वो किया करते। अल्लाह ताला बनी इसराइल से ये कह रहे हैं कि इस बात पर फख्र मत जताओ कि तुम्हारे आबाओ अजदाद में अंबिया गुजरे हैं। क़यामत के दिन तुम्हारे आबाओ अजदाद के अजीम कारनामों के बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया था, बल्कि और उनके किए गए कामों से तुम्हें कोई अजर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने अमाल की बुनियाद पर होगा। हम जन्नत में सिर्फ इस वजह से नहीं जा सकते कि हम एक नबी यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आई थिंक सो ये आयत पहले भी गुजरी है या आगे आएगी दोबारा दूसरी मरतबा? मुझे ऐसा यार लग रहा है कि ये आयत पहले गुजर चुकी है, 2 मरतबा आई है ये सेम आयत। आएगी, अच्छा आगे आएगी, आएगी आएगी आएगी।
आखिरी आयत, हाँ, पारे की आखिरी आयत जब हम खत्म करेंगे तो वहां पर ये आयत सेम जो है वो रिपीट हो रही है। तो अब देखें, अगर आबा व अजदाद की बुनियाद पर फैसले होने होते तो फिर तो सारे ही जो है ना वो जन्नती होते हैं, क्योंकि सारे ही अंबिया के मानने वाले तो हैं ही हैं। आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, तो नबी की औलाद है, तो इसलिए सारे बख्शे जाते हैं। वो एक वाकया मशहूर है, किसी बादशाह के पास जो है वो कोई आया और उसने कहा कि मैं जो है ना वो आपका भाई हूँ, तो मुझे कुछ नवाजें। बादशाह ने कहा मेरा तो कोई भाई नहीं है, कौन है, जरा बुलाओ। तो बुलाया, तो हाँ जी कौन हो तुम, मेरे भाई कैसे हो? तो उसने कहा जी देखें, सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, आप भी आदम की औलाद है, मैं भी आदम की औलाद, हम दोनों भाई हैं, लिहाजा मुझे कुछ दें। तो बादशाह ने कुछ थोड़ा सा दे दिया। तो उसने कहा जी इतना थोड़ा सा, मैं आपका भाई हूँ। तो चुप करके निकल जाओ, बाकी भाइयों को पता चला तो इससे भी जाओ। तो यूं तो आदम अलैहिस्सलाम के सभी औलाद है, सारे जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। तो पता नहीं, उसका नहीं पता याजूज माजूज के बारे में, कुछ कह नहीं सकते। सवाल अच्छा है, अच्छे सवाल पर वैसे इनाम मिलना चाहिए। तो इस पर आप तहकीक करके कुछ बताइएगा सबको, जिन्होंने सवाल किया है। यही जो है ना आपकी क्या असाइनमेंट है कि आप चेक करें। अच्छा जी, पिछली नस्लों से और अपने आबा व अजदाद अच्छा, अच्छा जी, पिछली नस्लों से और अपने आबा व अजदाद से जो है वो हम क्या सबक ले सकते हैं? अच्छे रोल मॉडल हैं, अच्छे काम किए हुए हैं, नेकियां की हैं, तो हम उनकी पैरवी करें, और अगर बुरे रोल मॉडल हैं तो उनसे दूर रहें, दरगुजर करें। यानी उनकी तारीख को पढ़ना जरूरी है, मतलब पढ़ें गुज़श्ता गुजरे हुए लोगों की। और किसी कुरान में अल्लाह ने तारीख बताई है, बनी इसराइल का जिक्र किया, कौम आद का, कौम समूद का, क्या वो क्या कहते हैं सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया, और दीगर अंबिया का, बनी इसराइल का जिक्र बहुत ज्यादा तफसील से। इस सब का मकसद क्या है? सिर्फ किस्सा कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उनके अमाल में से जो काम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमें भी चलना चाहिए, हम वो लें, और जहां पर देखें कि उनके इन अमलों की वजह से उन पर अल्लाह की तरफ से नाराजगी का इजहार हुआ है, हम उनसे बचें। ठीक है जी। तो इस्लाम का कानून बहुत ही वाज़ेह और साफ है कि वही मिलेगा जिसका आपने मेहनत की है। मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पिछले लोगों ने जो गुनाह किए हैं उनके गुनाहों का वबाल हम पर नहीं पड़ेगा, इसी तरह पिछले लोगों ने जो नेक काम किए हैं तो उनके अजर और सवाब में भी हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा आखिरत में। दुनिया में लोग उनकी नेकी की वजह से, हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी के आबा व अजदाद में कोई नेक गुजरा है तो आगे उसकी औलाद को भी बाकी लोग जो है वो थोड़ा सा इज्जत और तकरीम देते हैं कि चलो ये खुद तो ऐसा नहीं है लेकिन इसके माँ बाप अच्छे थे, तो उनके माँ बाप की वजह से हम इसकी इज्जत करते हैं या इसके साथ कोई अच्छा बर्ताव करते हैं। तो दुनिया में तो ये फायदे लिए जा सकते हैं, लेकिन आखिरत में ये काम नहीं चलेगा। अपने अकीदे और अपने अमाल की बुनियाद पर हम अपना अमालनामा खुद ही तैयार कर रहे हैं। इस्लाम में नस्ल परस्ती, इलाकाइयत, कौमियत या खानदान की वजह से किसी को बड़ा समझना या किसी को घटिया समझने का कोई तस्वुर नहीं है। किसी भी जात, रंग, नस्ल, कौमियत, गिरोह या किसी खास जुबान के बोलने वालों को कोई खास तरजीह और इम्तियाज हासिल नहीं है। खुतबे हज्जतुल वदा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह के यहाँ जो फजीलत और अफजलियत का मेयार है वो तकवा है। किसी गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। तो अल्लाह ने इंसानों को अलग रंगों या मुख्तलिफ नस्लों और जुबानों के साथ पैदा किया। इंसान ने अपनी मर्जी से तो इन चीज़ों में से किसी को भी पसंद नहीं किया। तो इस्लाम का निज़ाम इंसाफ पर मबनी है, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको बदला मिलेगा। तो एक तवील हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी हदीस, उसका एक हिस्सा, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, कि जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसे आगे नहीं पहुंचा सकता, उसका नसब और खानदान उसको आगे नहीं कर सकता। अमल की वजह से अगर कोई दर्जे में नीचे चला गया है तो खानदान, आला खानदान से होना वो उसको आगे नहीं लेकर जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरी हदीस, ये भी शायद इससे पहले गुजरी है या पहली दफा आ रही है, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, लम्मा उन्ज़िलत हाज़िहिल आया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जब ये आयत नाजिल हुई, अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए,
तो दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बुलाया। फजतमाऊ, बस वो इकट्ठे हुए। फ़अम्मा व खस्सा, हर खास व आम इकट्ठा हो गया, हर खास व आम आ गया। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करके फरमाया, या बनी कअब इब्न लुवैय्यिन, ए कअब इब्न लुवै की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचा लो। फिर कअब इब्न लुवै से अगली शाख पर आए, यानी ये एक ही पूरी नस्ल है, उसी की शाखें गिनवा रहे हैं। या बनी मुर्रत इब्न कअब, ए मुर्रा इब्न कअब की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। या बनी अब्द शम्स, ए अब्द शम्स की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। या बनी अब्द मनाफिन, ए अब्द मनाफ की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। या बनी हाशिम, ए हाशिम की औलाद, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। या बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। अब ये सारे कौन है? बनी अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ताए, फूफियां, ये रिश्तेदार। अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। या फातिमा तू, ए मेरी बेटी फातिमा, अपनी बेटी को मुखातिब कर रहे हैं, ए फातिमा, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को आग से बचाओ। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने किसी चीज का मुख्तार और मालिक नहीं हूँ। गैर अन्ना लकुम रहीमा, सिवाय इसके कि मेरा तुम्हारे साथ क़राबतदारी का और रहम का रिश्ता है। तअबुल्लुहा बिबलालिहा, मैं उसको जोड़ता रहूंगा, यानी उसके तुम्हारे साथ दुनिया में रहते हुए क़राबत और रिश्तेदारी की वजह से तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता रहूंगा। आखिरत में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तो वो तुम्हें अपने अमलों की बदौलत ही हासिल करना पड़ेगा। तो अब ये देखें, हम सब के लिए जो है ना, ये हदीस झंझोड़ देने के लिए काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान को तो मुखातिब किया सो किया, अपनी बेटी हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी बेटी सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह है, जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, और ये वो बेटी हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब चला है। इतनी जो है वो शान वाली और मर्तबे वाली खातून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी हैं, लेकिन उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आखिरत में अल्लाह के यहाँ मकाम पाने के लिए तुम्हें खुद से अमल करना होगा। तो अपना अमल जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अमल के साथ अगर खानदान होगा तो हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस अच्छे खानदान या किसी नेक आदमी के साथ ताल्लुक और निस्बत और वास्ते की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से कुछ जो अजर मिलना है उसमें कुछ इजाफा हो जाए बोनस के तौर पर, तो वो अलग बात है। लेकिन अपना अमल छोड़कर सिर्फ किसी के साथ रिश्तेदारी या किसी खानदान और नस्ब की वजह से कोई शख्स अगर जो है वो गलतफहमी का शिकार है तो उसको गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। पढ़िए जी। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक उम्मत है तहकीक जो गुजर गई। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो है जो उसने कमाया, तो तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुम नहीं पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दो लाइनों में हमारे पास असबाक क्या आ गए कि नस्ब का आला होना अल्लाह के यहाँ कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, वही मिलेगा जो खुद अमल करके गए। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने, अच्छे लोगों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा और हमारी मदद फरमा उन लोगों के रास्ते पर चलने की जिन पर तूने इनाम किया। हम सूरतुल फातिहा में यही दुआ हर नमाज में मांगते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और प्लान बनाया जाए कि इनाम याफ्ता लोगों की हम तारीख पढ़ें और उससे सबक हासिल करें, अंबिया की तारीख पढ़ें और उनकी कौमों के जो अमाल हैं उनसे सबक हासिल करें इंशाअल्लाह। उम्मतुन ये वाहिद है, इसकी जमा क्या होगी? उममुन।
अफाल में कसब तुम आया, कसबा यकसिबु हम बात कर चुके। यामलून कौन सा पैटर्न है? यामलून, आमिला यामलू समिया के पैटर्न पे। और कमजोर अफाल में खला यखलू दआ यदउ की तरह, तला यतलू दआ यदउ की तरह। तुसअलूना ये हमजा वाला फेल है। सअला यसअलू सल, साइलुन मसऊलुन सुआलुन, सअला उसने पूछा। और काना हर दूसरी लाइन में हमें नजर आ ही जाता है। मजीद फी में कुछ भी नहीं आया। इसमें एक जुमला इस्मिया है जी, जुमला इस्मिया तिलका उम्मतुन, देखें इशारे वाली जोड़ी, अगर तिलका उम्मतुन में अल उम्मा होता तो ये बन जाती इशारे की जोड़ी। अब अल नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जुमला इस्मिया बन गया। तिलका मुब्तदा हो गया और उम्मतुन खबर होगी, ठीक है। और एक काना वाला जुमला भी है, कानू या अमलूना, लेकिन ये थोड़ा सा जाहिर है उस तरह से है कि काना का इसम भी ज़मीर है और खबर जो है वो फिर वही जैसे पीछे बात हुई थी कुंतुम इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीना में पूरा जुमला जो है वो खबर बन रहा था, तो यहाँ या अमलूना पूरा जुमला काना की खबर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुरान का दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल हुआ। ग्रामर पे आ जाएं, आखिरी हिस्सा, हमारे पास वक्त भी कम है, कोशिश करते हैं कि हम इसको पूरा कर लें। नसब की 3 मजीद हालतें पढ़ रहे हैं हम। पहली 3 हम पढ़ चुके हैं, वो थी किसको का जवाब, ताकीद और क्यों का जवाब। किसको, क्यों, ताकीद और क्यों का जवाब। 4 जुमले हैं, इसमें हम रफा की हालतें अगर बताएं तो रफा की हालतें कितनी पढ़ चुके? 5। मुब्तदा होना, खबर होना, इन्ना की खबर, काना का इसम और जुमला फेलिया में फाइल। नसब की यहां पर हमने 3 हालतें पढ़ी हुई हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी इसको भी हम काउंट करते हैं। एक पहली हमने पढ़ी इन्ना का इसम, दूसरी काना की खबर, तीसरा मफऊल, और 2 और पढ़ी हैं ताकीद और क्यों का जवाब। तो टोटल कितनी हो गई? 5, ठीक है। 3 अभी और पढ़ लेंगे तो 8 नसब की वजूहात हम आज मुकम्मल कर लेंगे। 4 जोड़ियां हैं, फिल अर्दी जार मजरूर की जोड़ी, बैतुन कबीरुन सिफा की जोड़ी, दालिकल बैत इशारा, बैतुल्लाह ताल्लुक की जोड़ी। ताल्लुक की जोड़ी के बारे में हमने क्या रूल पढ़ा है? 2 इसम होंगे, पहला इसम अलिफ लाम और तनवीन के बगैर होगा और दूसरा इसम हमेशा जर की हालत में होगा, और ये एक दूसरे के साथ आपस में ताल्लुक वाला मफहूम दे रहे होंगे। उर्दू में तर्जुमा करते हुए हमें अक्सर इसमें का, के की नजर आएगा, ठीक है जी। और इसम की इब्तिदाई हालत है रफा की हालत मुस्लिमन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। अलिफ लाम के साथ होगा तो अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। ये रूल हम किसी 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी इसम के शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाए तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती कभी भी। पिछले सबक में नसब की 3 हालतें सीख ली। ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, ज़करतु के बाद अल्लाह किसको का जवाब, और ज़िक्रन ताकीद है, और ताअतन क्यों का जवाब। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, 3 हालतें मजीद सीखेंगे। कब का जवाब, कहाँ का जवाब और किस हालत का जवाब। ज़करतु उसको यह ज़हन में रखिए, ज़करतु मैंने अल्लाह को याद किया, मैंने याद किया। पहला सवाल आया किसको याद किया, फिर ताकीद आई, फिर सवाल आया क्यों याद किया, फिर सवाल आएगा कब याद किया, फिर कहाँ याद किया, किस जगह पे याद किया, और किस हालत में याद किया, ठीक है। तो कब और कहां से एक बात हमारे जहन में आ रही है, कब का जवाब जब आएगा तो क्या होगा, उसमें टाइम होगा। कब का जवाब जब आएगा ना तो वहां टाइम की बात हो रही होगी, सुबह शाम दिन रात कुछ इस तरह का टाइम होगा। और कहाँ में क्या होगा, किसी जगह की बात हो रही होगी, मस्जिद में किया, घर में किया, आगे किया, पीछे किया, किसी के सामने, किसी के पीछे, किसी के दाएं, किसी के बाएं, डायरेक्शंस के साथ बताया जाएगा कहाँ और किस हालत में ये इसम होगा। ये हालत जाहिरी भी हो सकती है कि पोज क्या था काम करते वक्त, और अंदरूनी कैफियत भी हो सकती है कि फीलिंग्स क्या थी।
تو حالت جو ہے وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور فیلنگز اندرونی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں. تو اب اس جملے کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو ذکرت اللہ، میں نے یاد کیا اللہ کو، ذکرن یاد کرنا، طاعتن اطاعت کرنے کے لیے، صباحن صبح کے وقت، خلف الامام امام کے پیچھے، قاعدن بیٹھی ہوئی حالت میں، یہ پوز بتا رہا ہے، اور خائفن اندرونی حالت تھی میری کہ میں ڈر رہا تھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ کام کیا. تو کب، کہاں اور کس حالت میں. کب کے لیے اب ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے کب اور کہاں، ان دونوں کے لیے ایک ہی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ. مفعول فیہ. فیہ کا معنی، فیہ کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ فیہ اس میں. تو ٹائم یا پلیس میں وہ کام کیا گیا، اس جگہ اس میں. اب وہ اس میں جو کر رہے ہیں تو وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے، جگہ بھی ہو سکتی ہے. تو سوال جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں دو نظر آئیں گے، کب اور کہاں، لیکن ان کے لیے ٹرمینالوجی ایک ہی یوز ہو رہی ہے، مفعول فیہ. اور یہ جو اگلا ہے کس حالت میں، قاعدن خائفن، اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ اس کو حال ہی کہتے ہیں، اس کا نام ہی حال ہے. اس کا نام ہی، یہاں پر مفعول نہیں ہے، اس کا نام ہی حال ہوگا. تو صباحن صبح کے وقت، خلف الامام امام کے پیچھے، قاعدن بیٹھے ہوئے، خائفن ڈرتے ہوئے. یہ تھی ہمارا اس جملے کے ساتھ مثال. قرآن سے کچھ مثالیں لیں. ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اس کا عذاب، اگر آ جائے تمہارے اوپر اس کا عذاب، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت. تو دن اور رات جو ہے یہ کیا ہے؟ ٹائم ہے. دن اور رات یہ ٹائم ہے، وقت کو بتا رہے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کس وقت؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یہ ٹائم ہے. تو ٹائم کے لیے کب اور کس وقت کا سوال آ رہا ہے. دعوت قومی، میں نے قوم کو بلایا، پکارا. کب؟ لیلاً و نہاراً، رات کو بھی اور دن کو بھی. اور کہاں کی مثال؟ اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے. کہاں؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. وبنینا، اور ہم نے بنائے. کہاں بنائے؟ فوقکم، تمہارے اوپر. کیا بنائے؟ سبعن، سات، شدادن، مضبوط آسمان. سبعن شدادن. تو اب سبعن کو کیا کہیں گے؟ وبنینا، اور ہم نے بنائے. کس کو؟ سبعن شدادن. یہ آ جائے گا کس کو کا جواب، سبعن شدادن. اور فوقکم کہاں کا جواب. اچھا یہ ایک سوال آتا ہے کہ کیا جب بھی فعل آئے گا یا کوئی جملہ فعلیہ آئے گا تو اس کے ساتھ یہ سارے سوال ہوں گے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی فعل کے ساتھ صرف ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ پہلا ہو دوسرا نہ ہو، یا پہلے دو نہ ہو تیسرا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہو بھی سکتے ہیں، سب کے ساتھ یہ نہیں بھی ہو سکتے. سب مفعول بھی نصب ہے، اور مفعول کے ساتھ علاوہ باقی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سارا نصب ہی چلے گا. آگے جو کچھ مزید ہم پڑھیں گے وہ بھی نصب ہی میں آئے گا. یہ ہو گئے 8 ہو جائیں. اچھا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم نہ جنگ کرو ان سے. ہاں، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. تو یہ سب کہاں کی مثالیں ہیں، کہاں کے جواب میں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ کہاں کے جواب والا جو ہے اس میں اکثر اوقات یہ آئے گا تحتا، فوقا، اماما، خلفا. تحت کا معنی نیچے، فوقا اوپر، اماما سامنے، خلف پیچھے، عندہ پاس، مع ساتھ. تو یہ الفاظ اکثر اوقات آپ کو نظر آئیں گے جب آئے گا سوال کہاں کا، یا کسی فعل کے بارے میں ٹائم وہ بتانا ہو کہ یہ کام کہاں پر ہوا ہے، تو یہ اکثر نظر آئیں گے آپ کو. جی تعلق کی جوڑی کی نہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جر میں کیوں ہے، یہ سوال ہے. تو عندہ جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے یا حرف ہے؟ عندہ اسم ہے، لیکن یہ وہ ہم نے پڑھا تھا عندہ، عندہم وغیرہ، معہو وغیرہ.
تو جب یہ اسم ہے تو اسم کے ساتھ جب دوسرا اسم آتا ہے تو موسٹلی یہ تعلق کی جوڑی ہی بنتی ہے، کیونکہ جر تو حرف جر تو ہے نہیں اندہ، تو دوسری وجہ ہمارے پاس ایک ہی بچتی ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی بن رہی ہے۔ تو المسجدی جر کی حالت میں آ رہا ہے کیونکہ یہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہے۔ الحرامی جر کی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے اس کی، تو جو اس کا پہلا اسم ہے یہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ نہیں، یہ بات ہم نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ المسجد الحرام تعلق کی جوڑی ہے، ٹھیک ہے، سوری، المسجد الحرام صفہ کی جوڑی ہے، اور صفہ کی جوڑی میں جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے سے پہلے والے اسم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے رفع نصب جر میں۔ اور المسجد چونکہ عندہ کے تعلق کی جوڑی میں دوسرا اسم ہونے کی وجہ سے جر میں آ گیا، تو اب الحرام آٹومیٹکلی اس کو فالو کرتے ہوئے جر میں چلا گیا۔ اگر المسجد رفع میں ہوتا المسجد تو الحرام اس کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی رفع میں ہوتا، تو اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے پیچھے والے اسم کو فالو کرنا ہوتا ہے صفت میں، تو اس جو ہے وہ اتباع کی وجہ سے یہ جر کی حالت ہے۔ اچھا جی، حالت کی بات ہو رہی ہے خارجی یا داخلی۔ قرآن سے ایک مثال ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہوئے، وقعودا اور بیٹھے ہوئے، تو کھڑا ہونا بیٹھے ہونا ایک ظاہری حالت کو شو کرتا ہے، اس کو کہیں گے یہ حالت کا جو سوال کیا جا رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تم پکارو اپنے رب کو تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃ اور چپکے چپکے۔ تو اب یہ بتائیں یہ کون سی ہے، ظاہری حالت ہے یا اندرونی حالت ہے؟ جی اندرونی کیفیت، تو گڑ گڑانا بھی اندرونی کیفیت ہے۔ گڑ گڑانا کس کو کہتے ہیں؟ کیسے ہے گڑ گڑانا کا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے اگر اندرونی کیفیت ہے؟ تو گڑ گڑانا، تڑپ، یہ تو نظر آ رہی ہوگی نا۔ تو تضرعاً جو ہے یہ تو ہے ظاہری حالت، اور خفیتاً جو ہے یہ اندرونی حالت، تو یہاں دونوں آ گئی۔ تضرعاً جب کوئی آدمی التجا کرتا ہے، زاری کرتا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو گڑ گڑانا ہے ہی یہ کہ وہ اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے رو رہا ہے، رونے جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، تو کہیں گے کیا گڑ گڑا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اندر ہی اندر کی کیفیات ہوں گی تو وہ ہوگا خفیتاً۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈرتے ہوئے اور امیدوار ہو کر، تو ڈرنا اور امیدوار ہونا یہ اندرونی کیفیات ہے، تو یہ اندرونی اور داخلی حالت ہے خوفاً وطمعاً۔ ادعوہ، تم پکارو اس کو، خوفاً ڈرتے ہوئے، وطمعاً اور امید کے ساتھ۔ الحمدللہ، یہ ہمارا جو ہے وہ گرامر ٹوٹل ہوگی کتنی؟ 8 نصب کی وجوہات۔ ہم یہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ اسی جملے کو جو ہے نا میں لکھتا ہوں جو ہم نے پڑھا، اسی جملے کو اگر ہم لکھیں تو یہ پورا جملہ بنے گا، سوری دعوت نہیں تھا، ذکرت تھا، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن صباحا خلف الامامی قاعدا اور خائفا۔ تو یہ کتنی حالتیں ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6، یہ ایک ہی ہے حالت، ظاہری ہو یا وہ اندرونی حالت ہو، یہ اس کو ایک ہی لیا گیا ہے۔ تو 6 یہ ہو گئی، اس کے علاوہ 2 اور پڑھ چکے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ انا کا اسم اور کانا کی خبر، انا کا اسم اور کانا کی خبر، تو 6 یہ، 2 وہ، 8 ہو گئی۔ وہ بولی ہم دوبارہ آگے اگلے سبق میں مزید پڑھیں گے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے، انا کا اسم اور کانا کی خبر کو۔ ٹوٹل یہ حالتیں بنیں گی 11، نصب کی ٹوٹل 11 وجوہات بنیں گی، تو جن میں سے 3 ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، یعنی ایک مفعول بھی اور انا کا اسم اور کانا کی خبر، یہ 3 ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ 8 جو ہے وہ ہم نے
مزید پڑھنی ہے. ان 8 میں سے کتنی پڑھنی ہے؟ 5 پڑھنی ہے؟ 4؟ 5 پڑھ لی ہیں. اب 3 یعنی کہ اگلے سبق میں جو ہم نے پڑھنی ہے ان میں سے 3 نئی ہوں گی, 2 تو پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں ہماری. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو جائیں کہ آگے مزید 5 پڑھنی ہے تو کوئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو نئی نہیں ہے, ان میں سے 2 آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور 3 نئی ہوں گی, اور وہ بھی کوئی بہت مشکل نہیں ہونے والی, بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ. آپ سب سے کا بہت شکریہ, آپ نے آج بڑا پیشنس کا مظاہرہ کیا. جو لوگ آن لائن تھے انہوں نے بھی, اور جو لوگ فزیکلی موجود تھے ان لوگوں نے بھی. بجلی نے آج ہمیں پریشان کیا, لیکن الحمدللہ ہم اپنے ٹائم پر کسی حد تک جو ہے وہ اس کو پورا کر رہے ہیں, بلکہ ٹائم سے 2 منٹ پہلے پورا کر رہے ہیں. ہاں تو جی الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ایک آپ لوگوں سے دعا کی ریکویسٹ ہے. سر ارشد کی طبیعت کل سے کچھ ناساز ہے, اور کچھ موسمی اثرات کی وجہ سے وہ تھوڑے بیمار ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس, آج کل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کچھ ڈینگی بھی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جو ہے وہ رحمتوں کے سائے میں رکھے, عافیت میں رکھے. فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں, بھولنا نہیں ہے ہم نے. اور نہیں, اس وقت مظلوم زیادہ فلسطین والے ہیں نا, باقی بھی ہیں, ظاہر ہے سبھی کے لیے دعا ہے, لیکن بالخصوص فلسطین والوں کے لیے دعا, اور ساتھ ساتھ جو ہم سے ہو سکے ہم ان کی مدد بھی ضرور کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. QC6 کی بک نہیں, انشاءاللہ امید ہے اس مہینے میں ہو جائے گی انشاءاللہ. سر QC6 کی بکس آ جائیں گی اس مہینے کے اینڈ میں؟ انشاءاللہ آ جائیں گی اس مہینے کے اینڈ تک. پکی بات ہے؟ اب میں بھی وہ کیا کہتے ہیں خوفاً و طمعاً بتا رہا ہوں پکی بات. میں اب میں کہہ دوں پکی ہے اور پھر میں نہ لا سکوں تو پھر آپ میرے اوپر جو ہے نا وہ کوئی پینلٹی ڈال دے. میری کوشش تو ہے کہ کر لوں. پیچھے سے آ رہی ہے نا, پچھلا بیچ جو ہے وہ بیچارہ ویسے ہی گیا ہے, تو اس لیے پوچھ رہے نہیں ہیں. آئے گی انشاءاللہ, پوری کوشش یہ ہے کہ آ جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہو گیا. نہیں وہ اس کی ورک بک ایسی ہوگی ہی نہیں کہ اس میں آپ کو گردانے لکھنی ہوں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.